کہ اللہ کے نبی نے جن لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ میرے بعد میں جو آئیں گے، جو مجھ سے سچی محبت کرنے والے، اللہ کی ذات سے امید ہے وہ ہم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے نبی کے سوا کسی کو امام اعظم نہیں کہا۔ نبی کا چہرہ انور ہم نے کتابوں میں دیکھا، حدیثوں میں دیکھا، اس سے محبت کی اور نبی کی ایک ایک ادا کو کاپی کرنے کا جذبہ دلوں کے اندر پالا۔ پوری دنیا ایک طرف ہو، ہم پوری دنیا کو لات مارتے ہیں، رسول اللہ کی بات کو لیتے ہیں۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وہ کل کی کل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور اسی کے لیے زیبا ہے۔ اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہم کروڑا کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کی خدمت ہے۔ حضرات، ہمارے خطبہ جمعہ کا سلسلہ بعنوان حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا حق ہیں جن کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ ایک نبی اپنی امت پر کیا حق رکھتے ہیں کہ جن حقوق کو ادا کیے بغیر ایک امتی وفادار امتی نہیں کہلا سکتا۔ سب سے پہلا حق تو ایمان کا اور دوسرا حق اتباع اور پیروی کا۔ آج اس سلسلے کی یہ تیسری کڑی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے کہ ہم دل و جان سے اور دل کی گہرائیوں سے آپ سے محبت کریں۔ یہ آپ کا ہم پر حق ہے۔ دل کی گہرائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کا جذبہ اپنے دلوں میں رکھیں۔ دیکھیے، محبتیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک محبت جس کو کہتے ہیں فطری محبت، اپنے آپ دلوں میں محبت کا سمندر امڑتا چلا جائے، فطرت جس کا تقاضا کرے، کوئی کہے نہ کہے اس کا دل کہے کہ اس ذات سے مجھے محبت کرنی ہے۔ اور وہ کب ہوتی ہے کہ جب جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا ہمدرد ہے، غمخوار ہے، میری مصیبتوں میں اور غموں اور تکلیفوں میں میرے کام آنے والا ہے، یہ ہمیشہ میرا بھلا چاہنے والا ہے، زندگی کے کسی بھی موڑ پر یہ مجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتا، میری تکلیف اس کے دل پر گرا گزرتی ہے، دن و رات اس کی خواہش یہ رہتی ہے کہ مجھے فائدہ پہنچے۔ جب ایک انسان کسی کے بارے میں ایسا خیال کرتا ہے
کہ یہ میرا ہمدرد ہے، تو اپنے آپ اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ فطرت تقاضا کرتی ہے کہ اپنے ہمدرد سے، اپنے غم خوار سے، اپنے چاہنے والے سے محبت کی جائے۔ اللہ کی قسم ہے، مخلوقات میں محمد مصطفیٰ کے سوا اور ان سے بڑھ کر ہمارا کوئی ہمدرد نہیں، ہمارا کوئی بھلا چاہنے والا نہیں، ہمارے فائدے کا حریص کوئی نہیں۔ کہ میرے آقا کے بارے میں قرآن نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کہ مکے کی سرزمین پر اور مدینے کی سرزمین پر جو رسول چل پھر رہے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا احساس ان کے دل پہ گزرتا ہے، اور مومنین کو فائدہ پہنچے دن رات ان کی چاہت یہی ہوتی ہے، اور وہ اپنے ماننے والوں پر رؤوف الرحیم ہے۔ کتنے رؤوف الرحیم، کتنا بھلا چاہنے والے، دنیا میں رہتے ہوئے کوئی ایک لمحہ دکھائے مجھے لا کے احادیث کے ذخیرے میں سے کہ یہ رسول اللہ کی زندگی کا ایک لمحہ ہے، اس لمحے میں ہمارے نبی ہمیں بھول گئے ہو۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ایک ایک آیت پڑھ پڑھ کر پوری رات گزار دیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جو اللہ نے کہلوایا قرآن کے اندر، وَإِن تَعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ تو اگر ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور تو میری اس امت کو بخش دے تو تو زبردست حکمت والا ہے۔ یہ آیت بار بار پڑھ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ گئے، اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ رب العالمین نے جبریل سے کہا جبریل جاؤ پوچھو تو صحیح میرے حبیب کیوں رو رہے ہیں، جبکہ تیرا رب خوب جانتا ہے۔ جبریل گئے اور پوچھا محمد مصطفیٰ یہ زار و قطار آنسو یہ موتیوں جیسے یہ آپ کے رخسار پر کیوں بہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا میری امت۔ اللہ نے کہا جبرائیل میرے حبیب کو خوشخبری دے دو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو خوش کر دے گا۔ نہ جانے اپنی زندگی کتنی راتیں، حدیث پڑھنے والے جانتے ہیں، نہ جانے کتنی راتیں اللہ کے نبی کی زندگی کی صرف امت کے درد میں روتے روتے گزار دیا آپ نے۔ صحابہ کے بارے میں مال کی فراوانی ہو، اولاد کی فراوانی ہو، دنیا میں کوئی اور اچھی خبر ہو، جب اللہ کے نبی کے کانوں میں پڑتی ہے اللہ کے نبی خوش ہو جاتے ہیں۔ اپنے ماننے والوں کے بارے میں کسی چیز کی تکلیف کی خبر آتی آپ غمگین ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں رہے تب بھی نہیں بھولا، معراج میں ثریا تارے کے پار عرش معلی تک پہنچے، وہاں تک کہ جہاں تک اللہ نے فرمایا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کہ مخلوق میں کسی کو اجازت نہیں اس در تک پہنچنے کی، وہاں بھی جا کے امت کو نہیں بھولے۔ دنیا میں یہ حال، اور آخرت میں خادم رسول سیدنا انس نے پوچھا اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انس کیوں نہیں کروں گا کہ اللہ کے نبی میدان محشر میں آپ کو جب ڈھونڈوں تو کہاں پاؤں میں؟ اس نفسی نفسی کے عالم میں کیا آپ ہمیں بھول جائیں گے؟
کہا نہیں، سب سے پہلے اگر جنت میں جانے والی کوئی ذات ہوگی انس، یہ تیرے نبی کی ذات ہوگی۔ جنت کے دروازے پر پہنچ کر جب آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو پوچھنے والا پوچھے گا، جنت کا داروغہ کون ہے؟ کہا محمد، کہ مجھے حکم یہی دیا گیا تھا کہ جب تک یہ الفاظ تیرے کانوں میں نہ پڑ جائے تب تک جنت کا دروازہ نہ کھولنا۔ بغیر حساب و کتاب سب سے پہلے جنت میں داخلہ آپ کا ہوگا۔ لیکن امت کی فکر دیکھیے، جنت میں جانے کے بعد بھی اپنے محل میں تشریف نہیں فرمائیں گے، جنت میں چین و سکون سے بیٹھ نہیں پائیں گے۔ کب تک؟ کہ جب تک اپنے ماننے والے ایک ایک فرد کو جہنم سے نکال نہیں لیں۔ کبھی میزان پر، کبھی پل صراط پر، کبھی حوض پر، سارے مقامات پر امت کی فکر کے لیے دوڑ لگائیں گے۔ پل صراط پہ کھڑے ہیں، اس سخت مرحلے میں امت پل صراط کو پار کر جائے اس فکر میں کھڑے ہیں۔ میزان پر کھڑے ہیں اس فکر میں کہ امت کے نامہ اعمال کا معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ انس نے پوچھا اللہ کے نبی کہاں ڈھونڈوں؟ تو کہا پل صراط پہ ڈھونڈ لینا۔ کہ اللہ کے نبی وہاں نہیں ملو تو کہاں جاؤں؟ اگر وہاں نہیں پاؤ مجھے تو میزان پہ آ جانا جہاں نامہ اعمال تولے جائیں گے، اور نامہ اعمال کی جگہ پر بھی نہیں ملوں تو فرمایا میرے حوض پہ آ جانا، ان تین میں سے ایک جگہ پہ تجھے ضرور ملوں گا اور تیری شفاعت ضرور کروں گا۔ یہ حال ہے نبی کی ہمدردی کا اور نبی کی محبت کا اور نبی کی فکر کا ہمارے لیے۔ فطرت تقاضا نہیں کرتی کہ جو ذات ہمارے لیے اتنی فکر مند ہو اس سے ہم دل و جان سے محبت کریں، دل کی گہرائیوں سے محبت کریں۔ فطرت ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اللہ کے رسول سے اتنی محبت ہو کہ اس کو کوئی حد نہ ہو مخلوقات میں۔ یہ تو فطرت ہے۔ قانون کیا ہے؟ کوئی کہ نہیں میری فطرت اتنی گئی گزری ہو گئی کہ میں رحمت للعالمین سے محبت نہیں کر سکتا، میری فطرت اس پر نہیں ابھر رہی ہے، میری چاہت نہیں ہو رہی ہے۔ اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی دل کی گہرائیوں سے میں اللہ کے نبی پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا نہیں کر پا رہا ہوں، تو اس کو قانون بتا دیا جائے۔ قانون کیا ہے؟ کہ قانون یہ ہے والذی نفس بیدی، نبی نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے کہ جب تک تم مجھ سے محبت کرنا شروع نہ کر دو، اپنے باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اور دنیا جہان کے تمام انسانوں سے بڑھ کر۔ قانون یہ ہے کہ جس کے دل میں رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ کی محبت نہیں ہوگی، اس کا دل ایمان والا دل نہیں ہو سکتا، وہ کافر کا دل ہو سکتا ہے۔ قانون یہ ہے، ایمان کی نفی ہے، مومن نہیں ہے وہ آدمی، ماننے والا نہیں ہے وہ آدمی جو اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ کس سے بڑھ کر؟ باپ سے، اولاد سے، اور دنیا جہان کے تمام لوگوں سے۔ اور رب نے قرآن کے اندر تو اور حد کر دی۔ سورہ توبہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم
وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اللہ نے کہا نبی آپ اعلان کر دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہاری اولاد ہیں، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیوی ہیں، و عشیرتکم تمہارا سماج، کنبہ، قبیلہ، سب رشتہ دار آ گئے اس کے اندر. کون باقی رہا؟ اللہ کہ نہیں ٹھہرو ابھی اور باقی. وہ اموال تمہارے مال، تمہاری تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو، تمہارے اونچے اونچے مکانات اور حویلیاں جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ تمام چیزیں اگر اللہ سے، اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہے تمہیں، ان سے زیادہ محبت کرتے ہو اللہ رسول سے بڑھ کر، فتربصوا ٹھہرو، تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ اللہ کے عذاب تم پر آ جائے. جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت نہیں ہے وہ بیٹھا بیٹھا اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہا ہے. قرآن یہ کہتا ہے، یہ قانون ہے، یہ قانون ہے. دنیا کی کوئی چیز، اللہ ایک اور چیز باقی رہ گئی، ساری چیزیں گنوا دی میرے مالک، ایک چیز اور باقی ہے جو سب پر حاوی ہے. تو کہا آ جاؤ اس چیز کا فیصلہ بھی ایسی ذات سے کروا دوں کہ جو امیر المومنین ہے، جو خلیفۃ المسلمین ہے. ایک موقع پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے حبیب کے ساتھ تھے، اور عمر کا ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تھا. عمر نے کہا اللہ کے نبی لَأَنْتَ أُحِبُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِ. اللہ کے رسول میری جان کو چھوڑ کر ساری چیزیں آپ کی محبت پر قربان، سب چیزوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے میری جان کے. یہ زیادہ عزیز ہے. قانون بتانا ہے، قانون ہے. اللہ کے نبی لا واللہ نہیں عمر، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من نفسک. اللہ کی قسم ہے نہیں چلے گا معاملہ. کب تک؟ کہ جب تک تو اپنی جان سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کر لے. عمر نے فوراً کہا کہ اللہ کے نبی اب آپ مجھ سے، میں آپ سے اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں. الان یا عمر، اے عمر اب بات ہوئی، کچھ باقی رہا پیچھے، اب کچھ باقی. ایک دنیا کی چیز بھی اللہ کے رسول کی محبت پر اگر غالب آ جاتی ہے، وہ چیز زیادہ پسند ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم محبت ہے، تو جان لیجئے ایمان جانے کا خطرہ ہے، اسلام لٹنے کا خطرہ ہے، اور جنت ہاتھ سے جانے کا خطرہ ہے. سارے کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے ٹینڈر پاس کروایا کہ اللہ سوائے ہمارے دنیا میں کوئی بھی مسلمان رسول اللہ سے محبت نہیں کرتا. جیسے کوئی پرچہ لکھوا کے لائے ہو اللہ نے. ایسے لوگوں کے لیے ہی کہا جاتا ہے آؤ تمہاری محبتوں کے دعوے بھی چیک کر لے میں، اور ہمارے دل کے جذبے بھی چیک کر لے میں. اس پیمانے پر
جو پیمانہ اللہ کے رسول نے دیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمہارے دعوے صرف تمہاری زبانوں تک ہیں۔ عشق رسول، محبت رسول، تمہاری ڈکشنری میں یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی زندگی ہماری زندگی میں آ جائے۔ صرف کھوکھلے دعوے اور جھوٹے دعوے ہیں تمہارے پاس کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، اور پھر ان جھوٹے دعووں سے امت کے ساتھ تم کھیل رہے ہو کہ ہم محبت کرنے والے، یہ گستاخی کرنے والے، ہم عشق کرنے والے، یہ رسول اللہ سے کو برا بھلا کہنے والے، صرف جھوٹے دعوے اور محبت رسول کا ڈھونگ کر کے امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے یہ عنوان کی سخت ضرورت ہے لوگوں کے سامنے بتانے کی، تاکہ جو جھوٹا الزام لگاتے ہیں ان کی پول کھل جائے۔ کہہ رہے یہ کیا ہو گیا جس کے بارے میں ہم نے مشہور کیا تھا کہ یہ تو نبی کو مانتے ہی نہیں، آج اس نے اس طریقے سے نبی کی محبت بیان کر دی کہ ہماری محبتیں پھیکی نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت کیا کچھ علامتیں بھی ہیں، کچھ نشانیاں بھی ہیں کہ جس سے پتہ لگایا جا سکے کہ اللہ کے رسول سے محبت زیادہ کون کرتا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی نے اور قرآن نے اور حدیث نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں، کچھ طریقے بتائے ہیں، کچھ پیمانے دیے ہیں کہ محبت کیسے پہچانی جائے۔ پہلی علامت اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کی کہ آپ سے قربت رکھی جائے، قریب ہونے کی تمنا ہو رسول اللہ سے، آپ کو دیکھنے کی تمنا ہو کہ وہ حسینوں سے حسین احسن، وہ جمیلوں سے اجمل چہرہ کاش ہم لوگ دیکھ لیتے، یہ تمنا دل میں پالی جائے۔ محبوب کو دیکھنے کی چاہت یہ محبت کی نشانی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من اشد امت الی حبا ناس یکونون بعد، کہ میری سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے مجھ سے جو میرے بعد آئیں گے۔ سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے۔ یود احدہم ولو رعانی بأہلہ ومالی، کہ ان میں سے کچھ کی تمنا ہوگی ہمارے اولاد اور ہمارے مال اللہ لے لے اور ہمارے نبی کا چہرہ میں دکھا دے۔ ان کی چاہت یہ ہوگی کہ کاش ہم اللہ کے نبی کو دیکھ لیں، ایک بار آپ کے چہرے انور کو ایک بار دیکھ لیں، اس کے بدلے میں اولاد دینی پڑے، مال دینا پڑے سارا، تو سودا مہنگا نہیں ہے۔ یہ چاہت نبی سے محبت کی، اللہ کے نبی کو دیکھنے کی چاہت کہ اس کا فائدہ کتنا بڑا تھا۔ اللہ کے نبی کے دور میں کوئی ہوتا اور نبی کو دیکھ لیتا ایمان کی حالت میں اور ایمان پہ قائم رہ جاتا، اللہ کی قسم جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی اس کو، اتنا فائدہ تھا کہ میرے بعد میں کچھ لوگ آئیں گے ایسے جن کی چاہتیں ہوگی کاش اللہ کے نبی کا دیدار ایک بار ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی کی محبت آپ دیکھیں۔ دوسری علامت اللہ کے نبی کی کیا ہے؟ ایک صحابی نے آ کے یہ بات کہہ دی تھی، اللہ کے نبی آپ کے ساتھ رہتا ہوں ایمان تر و تازہ رہتا ہے، آپ کے پاس سے اپنے گھر والوں میں جاتا ہوں ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہتی جو آپ کی موجودگی میں رہتی ہے، آپ کے ساتھ میں رہتی ہے، اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ کیا کرو اللہ کے نبی۔ اور پھر ایک بات ہے جو دل کو ستا رہی ہے، جب آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، اپنی موت کو یاد کرتا ہوں، تو سوچتا ہوں آپ جنت میں جائیں گے، جنت میں تمام لوگوں کے سردار، جنت میں سب سے اونچا مرتبہ جو ہوگا وہ آپ کو ملے گا، اور میں جنت میں چلا بھی گیا، اے اللہ کے نبی آپ کے درجے تک نہیں پہنچ پاؤں گا، دنیا
دنیا میں آپ کی یاد آئے تو آپ کے پاس دوڑ کے چلا آتا ہوں، آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر ایمان کو تازہ کر لیتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ جنت میں چلا بھی گیا تو اس درجے تک نہیں پہنچ پاؤں گا جو درجہ آپ کا ہے۔ یہ بات سوچ سوچ کے دل پریشان ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی خاموش تھے، اللہ کے نبی خاموش تھے۔ رب کعبہ نے جبرائیل کو بھیجا، اس صحابی کی نہیں، صرف بعد میں آنے والے ان تمام لوگوں کی جو اللہ کے نبی کی ایک جھلک پانے کے لیے اپنے جان و مال قربان کرنے کو تیار ہے، ان سب کی قسمت کھول دی اور قرآن اتار دیا اور پیمانہ دے دیا اور نشانی بتا دی، من یطع اللہ والرسول، جو اللہ رسول کا کہا مانے گا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کل قیامت کے دن کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، سچوں کے ساتھ ہوگا، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، والصالحین، نیک اولیاء کے ساتھ ہوگا۔ کون؟ کہ جس نے اپنی زندگی میں یہ طے کر لیا ماننی ہے تو صرف اللہ رسول کی ماننی ہے۔ اللہ رسول کے مقابلے میں پوری دنیا آ جائے، ان کی بات جوتے کی نوک پر اطاعت کرنی ہے تو صرف اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ کہا ماننا ہے تو اللہ رسول کا کہا ماننا ہے۔ زندگی کے ہر ہر موڑ پر اللہ رسول کی تعلیم کو زندگی میں اتارنا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت اتار دی، اس صحابی کے سوال کے جواب میں۔ تو رسول اللہ کی محبت کی نشانی دوسری یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے نقش قدم پہ چلا جائے اور صحیح ایمان لایا جائے۔ یہ نشانی جب سامنے آتی ہے تو چھٹنی ہو جاتی ہے کہ اب پتہ چلے گا کہ کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون اللہ کے رسول کے مقابلے میں امام اعظم کھڑے کرتا ہے، پیر و مرشد کھڑے کرتا ہے، قوم و سماج کے رسم و رواج کو کھڑا کرتا ہے، اور کون اپنی زندگی میں طے کرتا ہے کہ امام کی بات ایک طرف، پیر کی بات ایک طرف، قوم کا رواج ایک طرف اور نبی کا فرمان ایک طرف۔ ان سب کو چھوڑ کے میں نبی کے فرمان کی طرف جاؤں گا، اب پتہ چلے گا۔ یہاں حال یہ ہے کہ نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، اور نبی کی بات آتی ہے تو گھوم جاتے ہیں اسلام سے۔ نبی کی بات سامنے پیش کرو، دنیا کو دیکھتے ہیں، سماج کا رواج دیکھتے ہیں، امام کا قول دیکھتے ہیں۔ یہ محبت ہم سے پوچھو، اللہ کی قسم ہے اس روئے زمین پر اگر اللہ کے رسول سے کوئی سچی محبت کرنے والا ہے وہ اہل حدیث ہے۔ ڈنکے کی چوٹ کہ اللہ کے نبی نے جن لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ میرے بعد میں جو آئیں گے، جو مجھ سے سچی محبت کرنے والے، اللہ کی جات سے امید ہے وہ ہم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے نبی کے سوا کسی کو امام اعظم نہیں کہا۔ نبی کا چہرہ انور ہم نے کتابوں میں دیکھا، حدیثوں میں دیکھا، اس سے محبت کی اور نبی کی ایک ایک ادا کو کاپی کرنے کا جذبہ دلوں کے اندر پالا۔ پوری دنیا ایک طرف ہو، ہم پوری دنیا کو لات مارتے ہیں، رسول اللہ کی بات کو لیتے ہیں۔ یہ ہے محبت کی نشانی۔ اس کی مثال دے دوں آپ کو۔ پوچھنے والے نے پوچھا، یار تم لوگ ایک رکعت نماز پڑھ کے بیٹھتے ہو پھر کھڑے ہوتے ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم تو ایک رکعت پڑھتے ہیں سیدھا کھڑا ہو جاتے ہیں پھر دوسری میں بیٹھتے ہیں۔ کہا بڑی بات تو نہیں ہے، سوال بڑا نہیں ہے، عمل بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے نماز ہو یا نہیں ہو اس کا کوئی فتویٰ دے سکے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہم نے کتابوں میں نبی کو دیکھا، حدیثوں میں نبی کو دیکھا تو بتانے والے نے بتایا کہ میرا نبی جب نماز پڑھتا تو ایک رکعت پڑھ کے بیٹھ کر پھر اٹھتے۔ اللہ کی قسم نبی کی ادا ہمارے سامنے آئی تو سوائے اس کے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم لوگ اس کو کاپی کریں۔ اتنا چھوٹا عمل بھی چھوڑنے کو تیار نہیں اللہ کے نبی کا۔ ایک ایک ادا اتباع کہتے ہی اس کو ہے۔ اطاعت جو ہوتی ہے، فرما برداری اور پیروی، یہ حکم کی ہوتی ہے،
اس کا آرڈر ہے، کرنا ہی پڑے گا، دل چاہے نہ چاہے، مرضی ہو نہیں ہو، رسول کی بات آگے ماننی پڑے گی۔ اتباع الگ چیز ہے۔ اتباع کہتے ہیں نقش قدم پہ چلنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ یہ آدمی پر کبھی کبھی اس کی اچھا پہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی اس راستے سے گزرے، صرف نہ قرآن میں اس کا ثواب بتایا نہ حدیث میں ثواب بتایا راستے سے گزرنے کا، بس حق یہ ہے کہ نبی کر گزرے، اب کوئی اف پٹ نہیں، اب کوئی ایسا ویسا نہیں، اب کوئی کیل قال نہیں، نبی کر کے گئے، ہمیں کرنا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب مدینہ پہنچے اللہ کے نبی، مدینہ پہنچے اللہ کے نبی، ابو ایوب انصاری کے گھر رہے آپ، کھانا آتا تحفے میں، آپ کھاتے، بچا ہوا کھانا ابو ایوب کھا لیتے۔ ایک بار کھانا آیا، آپ نے بغیر کھائے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ ابو ایوب نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے کھانا نہیں کھایا، فوراً آئے، کہا اللہ کے نبی آج کھانا آپ نے نہیں کھایا، تو کہا اس میں لہسن تھا اور لہسن میں نہیں کھاتا۔ کہا اللہ کے نبی حرام ہے کہ نہیں؟ حرام نہیں ہے لیکن مجھے پسند نہیں ہے۔ کہا اللہ کی قسم ہے اللہ کے نبی جو بات آپ کو پسند نہیں ہے آج کے بعد میں بھی نہیں کروں گا۔ لہسن کھانا حرام نہیں تھا۔ صحابہ کا اتباع کا جذبہ دیکھو، کوئی آج کھائے لہسن تو حرام نہیں، لیکن چونکہ میرے نبی نے پسند نہیں کیا، واللہ آج کے بعد لہسن ہاتھ نہیں لوں گا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ محبت کے جھوٹے دعوے کرتے ہو، نہ کردار سے لگتا ہے کہ نبی کے ماننے والے ہو، نہ عقیدے سے لگتا ہے نبی کے ماننے والے ہو، نہ نمازوں سے لگتا ہے نبی کے ماننے والے ہو، نہ زندگی کے دوسرے موڑ پہ جو تم کام کرتے ہو اس سے لگتا ہے کہ نبی کے ماننے والے ہو۔ ہر معاملے میں تم دنیا دیکھتے ہو اور ہر معاملے میں تم دوسروں کو دیکھتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ نبی کی محبت دل میں ہے۔ نبی کی محبت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو سامنے آتی جائے تیوں آدمی اپنی زندگی میں اتارتا جائے۔ یہی نجات کا ذریعہ ہے، یہی نجات ہے۔ سنت یہ نجات ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، امام دار الہجرہ امام مدینہ ہے، السنت سفینۃ نوح، کہ سنت جو ہے نبی کا طریقہ یہ نوح کی کشتی ہے۔ اور ہم کو پتا ہے کہ دنیا کی پہلی قیامت جب آئی تھی کہ کافر جات باقی نہیں دنیا کے اندر، کون بچاتا؟ اس قیامت اس عذاب سے وہ بچاتا جو نوح کی کشتی میں سوار ہو گیا تھا، قیامت سے عذاب سے وہ بچاتا، اس عالمگیر عذاب سے۔ امام مالک نے فرمایا کہ سنت نوح کی کشتی ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پائے گا۔ اللہ کے رسول کی محبت کا یہ تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اپنے حبیب کی محبت دلوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر معاملے میں اللہ اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبتوں کے جھوٹے دعوے داروں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی نبی کے رستے پہ چلاتے ہوئے آخرت میں نبی کی شفاعت کا حقدار بنا دے اور نبی کا پڑوسی جنت کے اندر بنا دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔